بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 31 میں لفظ سماوات تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ ایک نقطہ پہلے بھی عرض کیا ہے، عرض کر دیں کہ ہم ہر درس کے شروع میں جو آیت چل رہی ہوتی ہے، جس پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کی عربی زبان میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا سادہ اردو ترجمہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ کہ سننے والے چند دفعہ کی تکرار سے ایک تو خود قرآن پڑھنے کے اعتبار سے ان کو مدد ملے، اور اگر وہ قرآن سامنے کھول کے انہوں نے رکھا ہو یا اپنے فون کے ذریعے جس کے ذریعے بھی درس سن رہے ہیں تو اس میں آیت ان کے سامنے ہوتی ہے، تو اس آیت کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ تلاوت کریں۔ 2-3 دفعہ سننے کے بعد انشاءاللہ اس آیت کو روانی سے آپ لوگ بھی تلاوت کر سکیں، اور اسی طرح پھر ہم ترجمے کی تکرار کرتے ہیں تاکہ کئی دفعہ کی تکرار سے آپ کو وہ ترجمہ بھی یاد ہو جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ قرآن مجید کی آیات سے آپ مانوس سے مانوس تر ہوتے چلے جائیں گے، خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ کے بعد اگلا حرف ہے واو، معنی واضح ہے، اور اس کے بعد حرف ما، جو یا جو کچھ، اور یہ جو حروف اور الفاظ تکرار ہوتے ہیں اس سے بھی استفادہ کیا ہونا چاہیے کہ آہستہ آہستہ سننے والوں کو جو لفظ اور حرف زیادہ تکرار ہوتے ہیں ان کے معنی ویسے ہی آ جانے چاہیے، اچھے اور دقیق معنی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ و اور ما، جو یا جو کچھ، فی یعنی میں، الارض، الارض گزشتہ درس میں سماوات، السماء کا معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کر دیا تھا کہ ارض ایک نام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس سیارے کے لیے جس پر ہم رہتے ہیں، اور ارض سما کی نسبت نچلی چیز کو بھی ارض کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، الارض کے بعد اگلا لفظ ہے لیجزیہ۔ لیجزیہ 2 حصے ہیں اس کے، ایک ہے لے اور ایک ہے یجزیہ۔ لے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کا معنی کیا بیان کیا تھا؟ کے لیے، الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، یا اسی آیت کے شروع میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ اسم ہے، جب یہ لے کسی اسم پر داخل ہوتا ہے، کسی نام پر داخل ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، ملکیت بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام حمد اللہ کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ جب یہ لے کسی اسم پر نہیں بلکہ فعل پر، جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، VERB، یجزیہ ورب ہے، فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو جب یہ لے کسی فعل پر داخل ہوتا ہے، یعنی کسی فعل سے پہلے آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر لے یجزیہ، تو اس وقت اس لے کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، تاکہ، یعنی گویا کہ جو پیچھے بات کی ہے، یہ اگلی بات لے کے بعد جو بات آ رہی ہے یہ
سبب بیان کر رہی ہے پچھلی بات کا، یعنی یہ پچھلی بات جو ہم نے کی یہ اس لیے ہے تاکہ ہم یہ اگلا کام کریں. پچھلی بات لے سے پہلے والی سبب ہے اور لے کے بعد ذکر ہونے والی بات نتیجہ ہے. اچھا یہ بھی آپ کو عرض کریں کہ ہم اس لام جس کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، اس کو ہم اس کا تلفظ کیا کر رہے ہیں؟ لے. دقیق عربی تلفظ کیا ہے؟ لی. لے ہمارے اردو لہجے کی وجہ سے، لہذا اگر ہم دقت کریں کہ ہمیں دقت ہی کرنی چاہیے تو ہمارے عربی الفاظ کے اور ان کے حروف کے اور حرکات جو زبر زیر اور پیش ہوتی ہیں ان کا جو تلفظ ہے وہ بھی ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایسا ہی ہو جیسے کہ عربی زبان بولنے والوں کا ہوتا ہے، اہل زبان کا ہوتا ہے. تو یہ لی یجزیہ، لی یجزیہ، لے یجزیہ بہت اچھا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین کیا کہ ہم اسے کیا پڑھیں؟ لی یجزیہ. پس لی پہلا حصہ ہے اس لفظ کا. لی کا معنی ہے تاکہ. فرق ہم نے بیان کر دیا، فرق آپ یاد رکھیں گے. یہ لی جب اسم پہ داخل ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ کے لیے. جب کسی فعل سے پہلے آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ. لے کے بعد اگلا لفظ ہے یجزیہ. ہم بیان کر دیں، اس کو جاننا البتہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم یہ بیان کر دیں کہ اس لیے کہ بعض جگہوں پر ایسی شکل آئے تو پھر پریشانی نہ ہو. یہ جو یجزیہ ہے یہ اصل میں یجزی ہے. یجزی، یہ جو یجزیہ ہے یہ فتحہ جو آئی ہے یہاں پر یہ اسی لے کی وجہ سے آئی. اگر ہم اس لے کو ہٹا دیں تو اس یجزیہ کی اصل شکل کیا ہے؟ یجزی. یا جو ہے اس کے آخر میں وہ ساکن ہے، اس پر فتحہ نہیں ہے. اب یجزی کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیے. یجزی کے جو بنیادی حروف ہیں، حروف اصلی وہ ہیں جیم، زا اور یا. یہ زا فرق ہے ذال سے جو دال کے بعد آتا ہے، ذالک الکتاب والا، اس کا نام کیا عربی میں؟ ذال. ٹھیک ہے، یہ ہے زا. جیم، زا اور یا. اور اس سے جو مشہور لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے وہ ہے جزا. جزا. جزا کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. جزا یا الجزا اگر ہم عربی میں کہتے ہیں، اس کا اصل معنی ہے کافی ہونا. جزا یعنی کافی ہونا. اور پھر اسی سے اگلا اس کا معنی جو ہے اسی کی مناسبت سے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو. یعنی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا اسے اتنا بدلہ دیا جائے کہ جس کو کافی سمجھا جائے. یعنی کوئی دیکھنے والا کہے کہ جو کام تھا اس کے مطابق جزا بھی ملی ہے، وہی کافی والا معنی اس میں ہے. جزا یعنی کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو، جیسے کہ خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ شر. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کو آپ دیکھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے بچو کہ جس دن لا تجزی. یہ لا تجزی، یہ تجزی وہی یجزی ہے، وہی جزا والا ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی اس دن سے بچو جس دن کوئی شخص، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یعنی اگر ایک مشکل میں ہوگا قیامت کے دن تو کوئی دوسرا انسان آ کے، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہو، قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے کافی نہیں. دقیق معنی یہ ہے کافی نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہاں پہ چلے گا. جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، قیامت کے دن اس طرح ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے اس دن کافی نہیں ہو پائے گا. یعنی اس کے شیئا یعنی کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا.
آئندہ درس میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔